معاف کرنا آج ہماری حالت یہ ہے، صدقہ جاریہ تو لوگ نہیں کرتے، گناہ جاریہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گناہ جاریہ، یعنی ایسے گناہ کہ کر کے خود تو مر گئے لیکن وہ گناہ ہو رہا ہے، ان کو پتہ نہیں جتنے لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں ان کو تو اس کا عذاب ملے گا ہی، ان ساروں کے برابر اس کو ملے گا جس نے اس گناہ کی شروعات کی تھی۔ اس کی ایک دو مثال آپ کو دوں تاکہ بات اچھے سے دماغ میں اترے۔ کسی بندے نے سوشل میڈیا پر، چاہے فیس بک ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، سوشل میڈیا پر کوئی گانا شیئر کیا۔ گانا سننا بھی حرام، گانا گانا بھی حرام۔ اتنا بڑا گناہ ہے گانا سننا اور گانا گانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح بارش کے گرنے سے زمین سے سبزہ اگتا ہے اسی طریقے سے گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے کانوں سے حرام سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ یہ جملہ میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے میرے بھائی، اور تیرے لیے سن لینا بہت آسان ہے، مگر محسوس تو کرو گانا سننے والوں۔ اگر گھر کے اندر کسی دن تمہارے کان میں درد ہوتا ہے اور بیوی سے ہم تیل گرم کرواتے ہیں، جب بیوی وہ تیل کان میں ڈالنے کے لیے ہمارے قریب آتی ہے، انسان 10 مرتبہ کہتا ہے تیل چیک کر لینا کہیں زیادہ گرم تو نہیں ہے۔ اگر تیل زیادہ گرم ہوگا اور میرے کان میں چلا جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ دنیا کی آگ پر گرم کیا گیا تیل اگر ہمارے کان میں ڈالا جائے زیادہ گرم ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو تو صحیح، جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں گانا سنتے ہوئے یا حرام سنتے ہوئے، جب جہنم کا پگھلایا ہوا شیشہ ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اتنا بڑا گناہ ہے گانا سننا اور گانا گانا۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اچانک ان کے کانوں میں گانے کی آواز آئی، انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کان میں ڈال لی، ساتھ میں ان کے خادم چل رہے تھے۔ کچھ دور چلے، خادم سے کہا گانے کی آواز آ رہی ہے یا بند ہو گئی؟ خادم نے کہا سرکار ابھی آواز آ رہی ہے، انگلیاں کانوں ہی کے اندر تھی۔ پھر کچھ دور چلے، خادم سے پوچھا آواز بند ہو گئی یا ابھی بھی آ رہی ہے؟ خادم نے عرض کی سرکار ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ پھر کچھ دور چلے، پوچھا اب آواز آ رہی ہے یا بند ہو گئی؟ تو عرض کی سرکار اب آواز بند ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے گانے سے نفرت کا اظہار کیا ہے اسی طریقے سے گانے سے نفرت کرتے ہوئے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے گانا سننا اور گانا گانا۔ سب سے پہلے گانا شیطان نے گایا۔ کس نے گایا؟ ذرا زور سے بولے۔ سب سے پہلے گانے باجے کی محفل شیطان نے سجائی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے سبحان اللہ، تو کیفیت یہ تھی کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی رک جاتے تھے اور رک کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے زبور کی تلاوت سنتے تھے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا، تو شیطان کو یہ برداشت نہ ہوا کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جمع ہو کر کے زبور سنے، تو اس نے دوسری محفل سجائی گانے بازوں کی۔ تو پھر کچھ لوگ جو گانا باجا سننے والے تھے وہ ادھر جانے لگے۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے گانا اگر کسی نے گایا ہے تو شیطان نے گایا ہے، اور سب سے پہلے گانوں کی اگر محفل کسی نے سجائی ہے تو شیطان نے سجائی ہے۔ مگر بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں ہماری کیفیت یہ ہے، وہ کون سا گھر بچا ہے کہ جس گھر میں گانا باجا نہ ہو؟ وہ کون سی دکان بچی ہے کہ جس دکان میں گانا باجا نہ ہو؟
وہ کون سی کار اور وہ کون سا رکشہ بچا ہے کہ جس میں گانا باجا نہ ہو، اور وہ کون سا موبائل بچا ہے کہ جس میں گانا باجا نہ ہو۔ صبح بندہ کمانے کے لیے جاتا ہے رکشہ لے کر، اللہ اکبر، رکشہ اسٹارٹ بعد میں کرتا ہے، گانا پہلے بجاتا ہے، اور جب شام کو رکشہ لے کر کے واپس گھر آتا ہے تو خود تو گھر بعد میں پہنچتا ہے، اور اس کے رکشے سے گانے باجے کی آواز گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ پورے دن گانا سنتا رہا اور گانا گاتا رہا، اس کو پتا ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہاں سے گانے کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ صبح سے شام تک ادھر ادھر دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، شام کو تو جتنا روپیہ جمع کر کے نہیں لایا اس سے کئی زیادہ تو اللہ کی لعنتیں سمیٹ کر کے لایا ہے۔ آپ محسوس تو کریں، کلر کرنے والا کلر کر رہا ہے، کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سن رہا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سن رہا ہے، اللہ اکبر، کاریگر کاریگری کر رہا ہے، کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سن رہا ہے۔ شام کو کتنا پیسہ کما کر کے نہیں آتا ہے بندہ، اس سے کہیں زیادہ رب رسول کی لعنتیں سمیٹ کر کے لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے مولانا روزی میں برکت نہیں ہوتی، کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ نادان جو کمائی اللہ رسول کی لعنتوں کے ساتھ کمائی جاتی ہے اس میں نہ برکت آج ہوگی نہ کل ہوگی۔ اگر تجھے ایسے کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، گانا مت سن، قرآن کی تلاوت سن، گانا مت گا، مدینے والے کی نعت پڑھ، نعت کے ذریعے اگر تو اپنا دن گزارے گا، شام کو 300 روپیہ بھی حلال کا گھر لے کر کے جائے گا، نعت کی برکت سے میرا اللہ روزے میں برکتیں ہزاروں کی عطا فرمائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، لوگ صدقہ جاریہ تو نہیں کر رہے ہیں، اس وقت گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی گانا شیئر کر دیا، اب آپ سنیں، گانا سننا بھی حرام، گانا گانا بھی حرام۔ کسی نے فیس بک یا واٹس ایپ پر گانا شیئر کیا، اب ہوا یہ شیئر کرنے والا تو مر گیا، اب وہ گانا آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے، اس کے پاس پہنچا اس نے کسی اور کو بھیج دیا، اس کے پاس پہنچا اس نے کسی اور کو بھیج دیا۔ جتنے سن رہے ہیں گا رہے ہیں یہ تو گناہ میں پڑ ہی رہے ہیں، مگر جس نے سب سے پہلے گانے کو شیئر کیا ان ساروں کے برابر گناہ اس کو مل رہا ہے۔ اور ایک بیماری اور چلی، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا تو 2-3 دن گزرنے کے بعد بیٹے کو ماں باپ کی یاد آئی، اچھی بات ہے، آنی بھی چاہیے، تو اب یاد آئی تو اس یاد کا اظہار کیسے کیا؟ دیکھیں آپ، وہ اسٹیٹس پر باپ کی فوٹو لگائی اور ساتھ میں دکھ بھرا گانا لگا دیا، پاپا آپ کی یاد آ رہی ہے، ماں آپ، ارے یاد آ رہی ہے تو گانے لگانے سے کام تھوڑی ہوگا۔ اگر تجھے واقعی میں ماں باپ سے محبت ہے تو اسٹیٹسوں پر گانے مت لگا، پہنچ قبرستان اور جا کر کے بیٹھ ماں باپ کی قبر کے قریب اور پڑھ سورہ یاسین، سورہ ملک، تاکہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ ماں باپ کی قبر سے عذاب کو دور فرما کر انہیں جنت کا پروانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔